گدھے نے شیر کی موجودگی میں جنگل کے جانوروں سے کہا کہ گھاس نیلی ہے۔ تمام جانور خاموش رہے، لیکن شیر نے جواب دیا، گھاس ہری ہے۔ یہاں تک کہ ان دونوں کے درمیان لمبی بحث چھڑ گئی۔ وہ اپنی بات درست تسلیم کروانے کے لیے قاضی کے پاس چلے گئے۔ قاضی بھی شیر تھا۔ جب اس نے دونوں کی بات سنی تو شیر کو سزا سنا دی کہ 3 دن تک اس سے کوئی بات نہیں کرے گا۔ گدھا فیصلہ سن کر خوشی سے جنگل میں اچھلتا رہا اور تمام جانوروں کو چیخ چیخ کر بتاتا رہا کہ میری بات ٹھیک ہے، گھاس نیلی ہے۔ دوسری طرف شیر اپنی سزا کاٹ کر قاضی صاحب کے پاس گیا اور اس نے پوچھا کہ قاضی صاحب، گھاس ہری ہے نا؟ قاضی صاحب نے جواب دیا، ہاں بالکل، گھاس ہری ہے۔ شیر نے فوراً سوال کیا، تو پھر آپ نے مجھے سزا کیوں دی؟ قاضی صاحب نے جواب دیا، گھاس ہری ہے یا نیلی، اس سے تمہاری سزا کا کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ اصل معاملہ یہ ہے کہ گدھے سے بحث کر کے تم نے اپنا وقت ضائع کیا، اور اپنا وقت ضائع کرنا تمہاری ذہانت و بہادری کی توہین ہے، اور پھر اس بیکار معاملے میں اپنے سے بڑے درجے کو پریشان کرنا قابل سزا ہے، جبکہ جنگل کا ہر جانور جانتا ہے کہ گھاس ہری ہے۔ اس میں بحث کی کوئی بات نہیں۔ یہاں ایک بہت ہی اہم بات ہے جو سمجھنے والی ہے، ہمارے لیے اور سب کے لیے۔ وقت اور صلاحیتوں کا ضیاع اس بیوقوف شخص سے بحث کرنا ہے جسے حق یا منطق نہیں، بلکہ صرف اپنے وہم اور عقائد کی جیت سے مطلب ہو، چاہے وہ حقیقت سے کتنا ہی دور ہو۔ بے معنی ابحاث میں اپنی توانائی ضائع نہ کریں۔ دنیا میں ایسے کئی لوگ موجود ہیں، ان کے سامنے تمام ثبوت اور دلائل پیش کیے جانے کے باوجود وہ حقیقت سمجھنے اور جذب کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ جہالت، انا اور نفرت میں ڈوبے ہوئے یہی تسلیم کرتے ہیں کہ وہ ہمیشہ ٹھیک ہیں، چاہے حقیقت کچھ بھی ہو۔ جب جہالت کی آواز بلند ہونے لگے تو عقل اور منطق کی آواز روک لینا ہی دانش مندی ہے۔ فضول میں ان لوگوں سے بحث کرنا، اپنا بھی وقت ضائع کرنا اور اپنی توانائی بھی ضائع کرنا۔ اس سے بہتر تو یہ ہے کہ آپ ان جہلہ سے بحث کرنے کے بجائے اپنے اس وقت کو کسی پازیٹیو کام میں صرف کریں، ایسا کام جو آپ کے لیے بھی بہتر ہو اور آپ کے آنے والے وقت کے لیے بھی بہتر ہو۔ یعنی کہ جتنی بحث میں آپ اپنا وقت برباد کریں گے، اتنی ہی بحث میں آپ کوئی اچھے سے کلمات ادا کر لیں، اللہ کی تسبیح بیان کر لیں، اپنے کوئی ایسا کام جو ضروری ہے وہ کر لیں، کیونکہ بحث سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جو جاہل، بے عقل اور کم ظرف ہوگا وہ ہمیشہ اپنے آپ کو اوپر ہی رکھے گا، چاہے اس کے سامنے کتنی ہی وضاحتیں، کتنی ہی ثبوت پیش کر دیے جائیں، لیکن کیونکہ وہ تو ماننے والا ہے ہی نہیں، تو وہ آپ کی بات جو بالکل صحیح ہے وہ بھی کبھی نہیں مانے گا، اور وہ یہی چاہے گا کہ وہ عقل مند ہے اور اس کو عقل مند ہی سمجھا جائے، اور آپ چاہے جتنے بھی عقل مند ہوں وہ آپ کو بے وقوف ہی سمجھے گا اور بے وقوف ہی ثابت کرنے کی پوری کوشش کرے گا۔ تو لہٰذا اپنا وقت پازیٹیو کاموں میں لگائیں، اپنے کام کو اچھی طرح یوٹیلائز کریں، کیونکہ جب وقت چلا جاتا ہے تو وہ پھر ہاتھ نہیں آتا، صرف پچھتاوا رہ جاتا ہے۔ تو پچھتانے سے بہتر ہے کہ اپنے وقت کو ایسے کام میں صرف کریں جو فائدہ مند ہو۔ لاکھوں کروڑوں درود ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر،
اور ان کی آل پر۔ اللہم صلی وسلم وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں نیک، سیدھے، سچے راہ پر چلنے والا بنائے، اس راہ پر جس پر اس نے انعام رکھا ہے۔ ان لوگوں کا راستہ اختیار کرنے والا بنائے جن سے وہ خوش ہوتا ہے، اور ہمیں شیطان کی پیروی کرنے سے بچائے، شیطان کی راہ اختیار کرنے سے بچائے۔ ہمیں نیک، سیدھی، سچی راہ پہ چلنے والا بنا دے، اور ہمارے اعمال کو ہمارے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، اور ہماری اولاد کے اعمال کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔